تو ایک فرمان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ صنعا سے حضر موت تک اتنے طویل مسافت میں ایک تنہا عورت سفر کر رہی ہوگی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا تو ہمیں یہ خیال آیا کہ صنعا سے حضر موت تک تنہا سفر کرنے والی عورت، اس وقت یہ بنی طے کے قبیلے کے ڈاکو اور چور کہاں چلے جائیں گے جو قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں؟ بڑے بڑے شہسوار، بڑے بڑے قوت بازو رکھنے والے، نیزے تلواریں لینے والے محافظ ہوتے ہیں، پھر بھی قافلہ لٹ جاتا ہے۔ بڑے بڑے ہیلے بہانے، بڑے بڑے طریقے اپنائے جاتے ہیں قافلوں کو بچانے کے، لٹ جاتا ہے۔ تو یہ قبیلہ بنی طے جو اس وقت مشہور تھا، اس کے ڈاکو اور چور کہاں چلے جائیں گے؟ مگر کہتے ہیں پھر ہم نے وہ وقت دیکھا، واللہ وہ وقت دیکھا کہ وہی مکہ، وہی مدینہ، وہی عرب، وہی حجاز کی سرزمین ہے، مگر اتنے فاصلے پر اکیلی عورت سفر کرے، اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ یہ وہ نورانی ماحول ہے جس میں سورج نکلنے سے پہلے صبح کی تاریکی میں صدیق اکبر نکل رہا ہے، خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ رات کی تاریکیوں میں خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حوال کی خبر لے رہے ہیں، کسی کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کا وجود اپنی قوم کے لیے منفعت بخش ہوگا، آپ کے وجود سے قوم کو فائدہ پہنچے گا، تو قوم سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ قوم کا ہر فرد آپ کا سپاہی ہوتا ہے، قوم کے ہر فرد کا ہاتھ آپ کے لیے رکاوٹ کا اور آپ کے لیے اسلحے کا کام دیتا ہے۔ لیکن اگر میں نے قوم کو لوٹا ہو، قوم کے ہر گھر میں میری وجہ سے ماتم ہو، قوم کی بجلی، قوم کو بجلی میسر نہ ہو، پینے کا پانی میسر نہ ہو، ضرورت کی ضروریات زندگی میسر نہ ہو، آٹا میسر نہ ہو، چینی میسر نہ ہو، پھر میں اس قوم سے سیکیورٹی نہ کروں تو کیا کروں؟ میں نے قوم کے پلے چھوڑا کیا ہے؟ یہ کردار ہوتا ہے کہ جب بندہ دولت میں دنیا کے جمع کرنے کے نشے میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ قوم سے اس کا فاصلہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کردار سیدنا صدیق اکبر کا تھا کہ انہوں نے قوم کے مال کو قوم کا مال سمجھا۔ اور آپ کو میں بڑی بنیادی مزے کی بات ساتھ ساتھ بتاؤں، سلسلے گفتگو ہمارا جاری رہے گا۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ ناظرین کرام، یہ وہ حقائق ہیں جس سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں۔ ہمارا عالم ہے، میں بلاگ تبصرے کا قائل ہوں، کوئی بھی کسی منصب پر بھی فائز ہے، ہم یہ حقائق سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ خوف اور دہشت ہمارے معاشروں میں جنم لے رہی ہے۔ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو خلافت سے پہلے اور منصب سنبھالنے کے بعد کے اور تاریخ کے جھروکوں میں یہ کریکٹر ہے۔ میرے آقا نے جن کے وہ فضائل وہ بیان کیے، وہ معمولی فضائل کے لوگ نہیں ہیں جن کے مدح کے لیے اللہ کی آیات گوائیں 700 آیات بینات ہیں جو شان صحابہ بیان کرتی ہیں۔ سامعین محتشم، آج ضرورت ثمر کی ہے یہ چینلز، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ان کی روشن سیرت سے ہم عمل سیکھیں۔ وہ یہ بات بخوبی جانتے تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اس کنبے کو ہر قسم کی فیض رسانی کرے، ان کا خیال رکھے۔ یہ وہ خلیفہ ہیں ہمارے، خلفائے رسول ہے، خلفائے راشدین ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، لائبریریوں کی جو زینت بنا ہوا ہے۔ کاش اگر ہم انہیں اپنے جسم کی اور اپنے معاشرے کی زینت بنا لیں تو یہ آج بھی جو بت ہماری آستینوں میں ہیں یہ ٹوٹ کر گر سکتے ہیں اور دنیا حقانیت کا ایک نیا روپ دیکھ سکتی ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم ان حقائق کو سمجھیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شاہ جہان مدنی کی منتظر نگاہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام دا گریٹسٹ کمپینین آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ نمبر سکرین پر آ رہا ہے ناظرین کرام،
کافی دیر سے ہولڈ پہ کالیں تھیں، اور میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا اگر ٹیلی فون لائن پہ آنا چاہیں تو آخری بریک کے بعد جو ہے آپ بھی آئیں، اپنی مثبت رائے کا اظہار کریں، اور جس شخصیت پر ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی علم، ہم تو طالب علم کی حیثیت سے آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی علمی پیغام ہو، ضرور اس علمی جہاد میں اور اس علمی کوشش میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور امت تک اور انسانیت کے نام محبتوں، عقیدتوں اور عظمتوں اور فکری اور نظریاتی پیغامات پہنچائیں۔ کسی ایک کی زندگی بھی سنور گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محنت رنگ لے آئے گی۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی تھی تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امین کی حیثیت سے، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے، باکردار شخصیت کی حیثیت سے، کہ ان کی شخصیت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک بھی نمایاں ہے، آپ کی شخصیت میں صداقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات نبوی کی جھلک بھی نمایاں ہے، اور زبانی کلامی نہیں، عمل سے کر کے بتایا آپ نے۔ مدینے کی گلیوں میں غریبوں کی حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ہے خلیفۃ الرسول کا کردار، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، اور ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور بے خوف و خطر اپنی رعایا میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے آپ کو حاکم وقت نہیں سمجھتے، اللہ کے احکامات کی تکمیل کے لیے ایک ادنا کے خادم کی حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے نمائندے کی حیثیت سے کہ یہ میری روح پر اللہ کی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا قرض ہے، کس طرح میں امت کے اور نسل انسانی کے بکھرے گیسوؤں کو سنواروں۔ یہ وہ کردار تھا آپ کا جو آج معاشرے کے ایک عام فرد سے لے کر حاکم اعلیٰ تک سب کے لیے مشعل راہ ہے، سب کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ کاش ہم آپس کے جھگڑوں کو مٹاتے اور ان حقائق پر غور کرتے جو ان حسین ہستیوں نے اور ان عظیم ہستیوں نے اپنے کردار کے حوالے سے پیش کیے ہیں۔ ایک محترمہ میری اسلامی بہن ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، چلتا ہوں ان کی طرف۔ جی السلام، مسز طاہر بریڈ فورڈ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی مخالفت کی گئی اور جتنا پروپیگنڈا کیا گیا اور جتنی آپ کے اوپر گندگی پھینکی گئی، سب کچھ کیا، لیکن اگر دنیا کا کوئی بھی آدمی ہوتا تو شاید میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا، لیکن آپ اس پر ڈٹے رہے اور اپنے اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ ابو جہل جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا، اور جب آپ مجمع سے فارغ ہوتے، دعوت حق دینے کے لیے کھڑے ہوتے اور فارغ ہوتے، تو وہ مٹی اٹھا کر آپ کے اوپر پھینکتا۔ پھر جو ایک شخص جو ہے وہ مدنی، وہ ایسے چادر اوڑے ان کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور پھر جب وہ لیکچر ختم کرتے تو ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لوگوں کو کہتا کہ یہ آپ کو، یہ انسان آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی۔ ایک دفعہ طائف والوں نے جو ہے وہ آپ کو خون بالکل لہو لہان کر دیا، آپ کے پاؤں میں پاؤں جو ہیں وہ خون سے بھر گئے، لیکن آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو طائف والوں کو تباہ کر دیا جائے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، شاید ان کی نسل میں سے کوئی اللہ کا نام لیوا ہو۔ کیا کہنے میری بہن؟ تو ہمیں جو ہے، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے اپنے ہی ان کے امتیوں کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں اور آپس میں تنقید کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جی میری بہن، بہت خوبصورت میسج میری بہن نے دیا، اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، اور جو میسج آپ نے دیا سچی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آج ہمیں مشعل راہ رکھنی چاہیے، مشعل راہ بنانا چاہیے۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی بے خبر ہے نادا نور ہدایت دے، اور دعا مانگی الہی رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر، الہی پھول برسا طائف کے بستی کے مکینوں پر۔ یہ میرے آقا کا کریکٹر ہے، اور جو خدا سے
ایک بات یہاں پر جو آج کی اس پوری ہماری گفتگو میں سامنے آئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کے حوالے سے، آپ کے کریکٹر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتا وہ مخلوق